final participant, Professor Arfa Sayyida Zehra from FC College Lahore. I have been a huge admirer and fan of Professor Arfa. I have asked her to focus on Manto to show us the background and theme of Binding South Asia. خواتین و حضرات، مہربان اور دوست، کچھ انتہائی ممتاز شاگرد جو استاد کا قد اور سر دونوں اونچا کرتے ہیں، میرا بہت محبت کا سلام۔ میں پاکستان میں بغاوتاً اردو بولتی ہوں۔ نیو یارک میں اس لیے اردو بول رہی ہوں کہ اگر لاہور سر کے بل چل کے نیو یارک آتا ہے تو کم از کم اردو تو سر اٹھا کے کھڑی ہو سکے۔ میں ممنون ہوں جو موضوع چنا گیا اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے 10 منٹ ہیں۔ پاکستان کی جو جرائم کی دفعہ ہے اس میں 10 بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن خیال کی زندگی کے لیے 10 منٹ صدیاں ہوتی ہیں، اور منٹو کے لیے 10 منٹ ہزاروں صدیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ شخص ہے کہ جس بات کو کہنے میں لوگ صفحے کالے کر دیں وہ 2 لفظوں میں کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی کے لیے خود کہہ دیا کہ کہانی تو خدا لکھتا ہے، منٹو صرف آخری فقرہ لکھتا ہے۔ یہ دراصل اشارہ ہے کہ جہاں سیاست زندگی کے بخیے ادھیڑتی ہے وہاں ادب انسانیت کے لیے تعلق کا ٹانکا لگاتا ہے۔ کیا بات! اور اس تعلق کے ٹانکے کو نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ دورانیہ، نہ لمبائی، نہ اونچائی، نہ چوڑائی۔ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کی ایک حس ہوتی ہے۔ وہ آپ کے دل کو مٹھی میں لے لے تو صدیاں 10 منٹوں میں بیت سکتی ہیں، اور اگر وہ آپ کی مٹھی کو خالی ہی چھوڑ دے تو پھر صدیوں کا سفر بھی بیکار جاتا ہے۔ منٹو کے ساتھ چلنے والا کوئی قدم بیکار نہیں اٹھا سکتا، وہ مار ڈالے گا۔ وہ مار ڈالے گا، اس لیے مار ڈالے گا کہ انتہائی حساس اور انتہائی ذہین افسانہ نگار ہے۔ میں اس کو دنیا کے بڑے افسانہ نگاروں میں بلا خوف شریک کرتی ہوں۔ بے شک اس نے کمال یہ کیا کہ جو ایک معاشرے کا گھناؤنا پن ہے، ایک معاشرے کی منافقت ہے، ایک معاشرے کا دوغلا پن ہے، اس کو آئینہ دکھا دیا۔ ہم اپنی مسخ شدہ صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خود پہ تو غصہ نہیں کیا، سارا عتاب منٹو پہ اتار دیا۔ اڑیاں نگاری کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے۔ کیا لطف کی بات ہے کہ اڑیاں معاشرہ ہو جائے، فحش معاشرہ ہو جائے، لیکن ذمہ دار صرف لکھنے والا ٹھہرے گا۔ یہ ہمیں بہت اچھا گر آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ ہمیشہ کسی معصوم کے دامن میں ڈالتے ہیں۔ میں منٹو کو انتہائی معصوم شخص سمجھتی ہوں۔ ہم نے اس کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ اس کے افسانے غیر اخلاقی ہیں۔ ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ معاشرہ غیر اخلاقی تھا اور وہ اس غیر اخلاقی معاشرے کی صرف تصویر کھینچ رہا تھا، بہت معمولی لفظوں میں۔ یہاں کہا گیا کہ یہ زنانہ مجلس ہے۔ آپ کو معلوم ہے زنانہ مجلس میں اردو ادب کے 2 بڑے طاقتور مرد موجود ہیں، ایک کا نام غالب اور دوسرے کا نام منٹو، مگر میں انہیں عورتوں اور مردوں کے خانے میں تقسیم نہیں کرتی۔ خدا کی تخلیق میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انسان ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے ایک صنف کا ٹاکا ڈھونڈ کر لائیں۔
منٹو پہ ہم نے حملے کیے، یورش کی، خفا ہوئے، منٹو کو الزام دیا کہ تم گندے ہو، تم بری باتیں کرتے ہو۔ قرۃ العین حیدر نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کانوینٹ میں جانے والی لڑکی پوم پوم ڈارلنگ۔ اسمت چغتائی کے ہاں جو ایک انتہائی زبردست جرأت تھی کہ وہ پورے معاشرے کو للکار سکیں، تو ان کو قرۃ العین حیدر نے یاد کیا کہ اردو افسانے کی لیڈی چنگیز خان۔ منٹو کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک حساس دل جو اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ انسان نے اپنے ضمیر کو جس طرح مسخ کیا ہے، اس کی ایک مسخ شدہ تصویر دکھا دی جائے، اور اس مسخ شدہ تصویر سے سب سے زیادہ جو خفا ہوتا ہے وہ یہاں تو شاید اتنا بامانی لفظ نہ ہو، میرے معاشرے میں بڑا بامانی لفظ ہے، وہ ملا ہے۔ بہت اچھے۔ اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ خدا اور مذہب دونوں کی ٹھیکیداری صرف اس کے ذمے ہے۔ پروردگار ہمیں پیدا کر کے فارغ ہو گئے اور ہم پر صرف حساب کتاب کرنے کے لیے ملا کو نافذ کیا۔ خدا علامہ اقبال کو خوش رکھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہہ دی تھی کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اگر آپ اس وقت جنوبی ایشیا میں دیکھیے تو دونوں طرف کے ملا جی بھر کے فساد کر رہے ہیں، جس میں عام آدمی کی حیثیت کا، ذہانت کا، احساس کا، محبت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ منٹو کے افسانے معاشرے کی دو رخی کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ خفا ہم سے اس لیے ہے کہ اسے یہ پسند نہیں کہ جو آنکھ کے سامنے ہو اس سے انکار کر دیا جائے۔ وہ حالت انکار کا منکر ہے اور حالت اقرار کا پیغمبر۔ کیا بات ہے۔ جو حالت انکار کا منکر ہو، جو یہ سکھاتا ہو کہ تسلیم کر لو باتوں کو، مان لو، اس لیے کہ بہتری کی صورت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو دعوے دار ہیں ترقی کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کمزوری کو تسلیم کر لیا تو ہم تو پسپا ہو جائیں گے۔ خود پہ نظر رکھنا سب سے مشکل کام ہے، اسی لیے ملا صرف مجھ پر اور آپ پر نظر رکھتا ہے۔ میرے نزدیک جنوبی ایشیا کا جو کمال ہے، ایک مشترک تاریخ ہے، ایک مشترک تہذیبی ورثہ ہے۔ وہ تہذیبی ورثہ جس پہ ناز کیا جائے، جہاں کبیر کی آواز بھی گونجتی ہے، جہاں خسرو کا گیت بھی گنگناتے ہیں، جہاں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی ہو، اس کے تو ہو، اگر اس کے ہو تو ہمارے ہو، جہاں اپنانے کا یہ عالم ہو، اس میں ہم لکیریں کھینچتے ہیں۔ ہم نے اب ایک نئی تہذیب ایجاد کی ہے جو پل بنانا منع کرتی ہے، دیواریں کھڑی کرنے کو جائز جانتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل معاشرہ طاقتور اسی طرح ہوگا۔ منٹو تو انسان کو انسان کے قریب لانا چاہتا ہے۔ جو فاصلہ انسان نے پیدا کیا، کبھی مذہب کے نام پہ، ہنا ربانی گھر بیٹھی ہیں، ایک لفظ بول سکتی ہوں، کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی منصب کے نام پہ، اور اگر ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تو محبت کے نام پہ، احساس کے نام پہ۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے نہیں جانا۔ منٹو کو شکایت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کی بے بسی کو کچھ لوگوں کے تکبر نے خریدا اور اپنے نفس کی پرورش بنایا، ان کی روح گندی ہے، وہ بدن گندے نہیں ہوئے۔ معاشرہ اس لیے خفا ہو گیا کہ اس نے روح کے زخم دکھا دیے۔ منٹو سے زخمی بدن تو گوارا ہے، زخمی روح گوارا نہیں ہے۔ وہ صرف ایک بات چاہتا ہے کہ کسی صورت سے یہ احساس ہو سکے کہ انسان کی تہذیب کی بنیاد صرف چند لفظوں پر اور عادتوں پر نہیں ہوتی،
ان قدروں پر ہوتی ہے جو تہذیب میں ڈھلتی ہیں تو رویہ بن جاتی ہیں. کیا بات. اور جب وہ تہذیبی رویہ بن جاتی ہیں تو پھر زندگی شائستگی کی شکل اختیار کرتی ہے. بہت اچھا. ہم آج جس سماج میں زندہ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ شائستہ ہونا تو کمزور ہونا ہے. جس قدر آواز اونچی ہو، لہجہ کرخت ہو، الفاظ نارواں ہوں، اسی قدر ہم اچھے ہیں. جب وہی لفظ منٹو اپنے افسانے میں دہرا دے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کیا بےہودہ زبان لکھتا ہے. کوئی پوچھے کہ بولنے والے ہودہ زبان بول رہے تھے، کوئی یہ پوچھ لے ان سے. ایک بے خبر اور بے حس معاشرہ منٹو کو اچھا نہیں جان سکتا. منٹو ایک حساس لکھنے والا ہے اور وہ زخموں پر نہ مذہب کی، نہ سیاست کی، نہ دوغلے پن کی، نہ منافقت کی ریشمی چادر نہیں چڑھاتا. وہ اس چادر کو کھینچتا ہے کہ یہ زخم تمہارے ہیں اور ان زخموں کا مداوا بھی تم ہی کرو گے، اس کا مرہم بھی تم ہی تلاش